علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قابل احترام بزرگوں، قابل قدر دوستوں اور نوجوانوں، بہت ہی آسان زبان میں صرف ایک بات آپ سے اور آپ سے پہلے اپنے آپ سے، خود اپنی ذات سے کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ صحیح نیت کے ساتھ مختصر سے وقت میں کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں پر اس کا اثر ہو جائے۔ ایک سوال اٹھانا چاہتا ہوں اور اس طرح سننے کی کوشش کیجیے گا کہ جیسے آپ میں سے ہر ایک سے میں الگ الگ مل کر اور اس کے دروازے پر کھڑے ہو کر ایک فقیر کی طرح بات کر رہا ہوں۔ یہ مت سوچیے گا کہ یہ مجمع سے کہی جا رہی ہے بات، اس طرح سنیے گا کہ جیسے اکیلے آپ سے کہی جائے۔ اور وہ بات یہ ہے کہ بالفرض فرض کیجئے، اگر آج رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھوڑی دیر کے لیے اللہ دوبارہ ہمارے درمیان بھیج دے تو میری اور آپ کی زندگی کو دیکھ کر کیا اللہ کے رسول خوش ہوں گے؟ اللہ کے لیے اس کو سوچیے۔ اللہ کے رسول اگر یہ دیکھیں گے کہ میری امت کے 90% سے زیادہ لوگ تو روزانہ قرآن پڑھتے ہی نہیں، ان کے دل پر کیا گزرے گی؟ وہ دیکھیں گے کہ 99% لوگ قرآن کو نہیں سمجھتے، اور قرآن نہ سمجھ پانے کو کوئی گناہ، کوئی جرم اور کوئی کمی بھی نہیں سمجھتے۔ وہ بہت مطمئن ہیں کہ ہم دیندار ہیں۔ کیا گزرے گی اللہ کے رسول کو یہ دیکھ کر کہ اللہ کے جس کلام کو میں نے اتنا بوجھ اٹھا کر، اتنی تکلیفیں برداشت کر کے ان تک پہنچایا تھا، یہ اس قرآن کو نہ پڑھتے ہیں نہ سمجھنے کی کوشش کرتے۔ یہ دنیا بھر کی زبانیں پڑھتے ہیں لیکن قرآن کی زبان کو پڑھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں سمجھتے۔ کیا گزرے گی اللہ کے رسول؟ اتنی تکلیف اٹھا کر اللہ کے رسول ایک ایک وحی قبول کرتے تھے اور یاد رکھتے تھے اور پہنچاتے تھے، اور قرآن کے پہنچانے کی وجہ سے بہت دشمنیوں کا سامنا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو خود انہیں تسلی دینے اور ان کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ان سے کہنا پڑا کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ،
میرے پیارے، قرآن ہم نے تم پر اس لیے نہیں اتارا کہ تم کو مصیبت میں ڈالے۔ اللہ کے رسول اگر مجھے اور آپ کو دیکھیں کہ میرے اخلاق کیسے ہیں، کیا حال ہے میرے اخلاق کا، ہمیں اور آپ کو دیکھیں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیا ہے، اپنے ماں باپ کا کتنا ادب کرتے ہیں ہم، اپنے بچوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیا ہے، ہم اپنے بچوں کی ماحول کی گندگیوں سے حفاظت کے لیے کیا کرتے ہیں، ہم نے اپنے بچوں اور بچوں کی تربیت کے لیے کیا کر رہے ہیں ہم۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ میری بات سمجھ پا رہے ہیں کہ نہیں۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی نظر ہماری زندگی کے ان پہلوؤں پر پڑے گی تو خوش ہوں گے؟ کیوں بھائی، کیا خیال ہے؟ اگر وہ دیکھیں کہ ہم لوگ اپنا وقت کیسے استعمال کرتے ہیں، کتنا وقت برباد کرتے ہیں، تو حضور پر کیا گزرے گی؟ حضور نے ایسی تربیت کی تھی کہ 30-35 سال میں پوری دنیا کو بدل دیا، اور ہم اپنے وقت کو اس قدر ضائع کرتے ہیں کہ ہم 70 سال کی عمر میں اپنے کو نہیں بدل پاتے۔ اگر اللہ کے رسول ہمیں ہمارے تاجروں کو دیکھیں کہ یہ تجارت اور کاروبار کیا اس طرح کرتے ہیں جیسے میں نے سکھایا تھا، یا بہانے تراشتے ہیں، یہ سودی قرضے لیتے ہیں، یہ دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کیا گزرے گی حضور پر؟ انہوں نے تو اتنا سکھایا تھا کہ اگر تم غلہ بیچ رہے ہو، کوئی اناج بیچ رہے ہو، اور اناج کے کچھ دانے اگر تھوڑے گیلے ہیں تو ان کو الگ رکھو، اور بالکل سوکھا اناج الگ رکھو، اور جب کوئی گاہک آئے تو اس کو بتاؤ یہ اناج اتنے کا، یہ اناج اتنے کا۔ وہ پوچھے کہ فرق کیوں، تو کہو کہ یہ اناج گیلا ہے، اس لیے جب اس کو تولیں گے تو اس کا وزن زیادہ آئے گا، حالانکہ یہ اتنے وزن کا نہیں ہے، گیلے پن کی وجہ سے وزن بڑھ جائے گا۔ اور اگر یہ نہیں کرو گے تو حضور نے فرمایا تو تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اتنی احتیاط اگر حضور کی نظر پڑے ہمارے نوجوانوں پر، اللہ اکبر، میرے پیارے اور عزیز نوجوانوں، امت کا مستقبل ہو تم، ایک بار سوچو کہ حضور کی نظر تم پر پڑے گی تو ان کا دل خوش ہوگا۔ کیا تم اتنے پاک دامن ہو؟ تمہاری نگاہیں پاک ہیں؟ تمہارا دل پاک ہے؟ تم کسی بوڑھے اور معذور کو دیکھتے ہو تو دل میں کیا خیال آتا ہے؟ کیا تم غریبوں کی خدمت کچھ کرتے ہو 10 منٹ بھی 24 گھنٹے میں؟ کیا گزرے گی اللہ کے رسول پر؟ بس یہ سوچ لو،
میں اس امید پر یہ بات آج آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میرا گمان یہ ہے، اور اللہ کرے وہ بالکل صحیح ہو، کہ سب کمیوں کے باوجود ابھی ہمارے دلوں میں اللہ کے رسول کی کچھ محبت باقی ہے۔ ہماری زندگی کے کس پہلو کو دیکھ کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں؟ کس پہلو ہے؟ کوئی پہلو خوش کرنے والا ان کو، ان کے کلیجے کو ٹھنڈا کرنے والا، ان کے دل کو خوش کرنے والا؟ جو تھوڑا سا رشتہ محبت کا ابھی باقی ہے، اسی وجہ سے تو میں یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں۔ جو بیچارے رسول اللہ کو نہیں جانتے، ان سے یہ بات تو نہیں کہہ پاؤں گا۔ انہیں کیا پرواہ اللہ کے رسول دیکھ کر خوش ہوں یا ناخوش ہوں، انہیں اللہ کے رسول کا مقام نہیں معلوم۔ مال کے کمانے کا طریقہ اور مال کے خرچ کرنے کا جو ہمارا طریقہ ہے، کیا اسے دیکھ کر رسول اللہ خوش ہوں؟ وہ یہ دیکھیں گے کہ اکثر مسلمان اپنی بہنوں کو اپنے ماں باپ کے ترکے کا حصہ نہیں دیتے۔ اتنا بڑا جرم ہے یہ، اور بہانہ یہ کرتے ہیں کہ بھئی ہم جہیز میں اتنا دیتے ہیں کہ ترکے سے زیادہ ہوتا ہے، تب ہم جہیز بھی دیں اور ترکہ بھی دیں، یہ کیسے ہو پائے گا؟ تو بھائی آپ یہ اعلان کر دو کہ ہم رسول اللہ کے ماننے والے یا ان کی ماننے والے نہیں ہیں، اپنی مرضی سے چلنے والے لوگ ہیں، یہ کہہ دو۔ اللہ کے رسول نے کب کہا کہ تم جہیز دو اور جہیز لو؟ اللہ کے رسول نے یہ ضرور کہا کہ اپنی بیٹیوں کو اللہ کا بتایا ہوئے طریقے کے مطابق ماں باپ بہن بھائی وغیرہ کے چھوڑے ہوئے ترکے میں سے حصہ دو۔ قرآن میں دو چیزوں کی جتنی تفصیل آئی ہے کسی چیز کی نہیں آئی۔ نماز کی تفصیل قرآن میں نہیں آئی، بالکل نہیں آیا نماز کا طریقہ۔ فجر میں کتنی رکعت، ظہر میں کتنی رکعت، عصر میں کتنی رکعت، کچھ نہیں ہے قرآن۔ حج کا طریقہ قرآن میں نہیں آیا، زکوٰۃ کی تفصیلی طریقہ قرآن میں نہیں آیا، یہ سب چھوڑ دیا اللہ نے کہ یہ میرے رسول بیان کر دیں گے۔ لیکن دو چیزوں کا جتنا تفصیل سے تذکرہ قرآن میں ہے، میں نہیں جانتا کہ کسی تیسری چیز کا اتنا تفصیلی تذکرہ قرآن ہے۔ ایک آپس کے کاروباری لین دین، ادھار لین دین، ایک دوسرے سے قرض لینا قرض دینا، ادھار لینا ادھار دینا، قرآن کی سب سے لمبی آیت ادھار لینے اور دینے کے بارے میں۔ نماز کے بارے میں اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو۔ زکوٰۃ کے بارے میں آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ اور ادھار لین دین کے بارے میں، اور آج پوری دنیا گواہ ہے کہ ادھار لے کر نہ دینے والی سب سے بڑی قوم مسلمان۔
کتنی کمپنیاں قائم ہوئیں تمام شہروں میں، کسی کا نام المیزان، کسی کا نام الفلاح، کسی کا نام الفضل، میوچول بینیفٹ کمپنیاں، اور کمپنیوں نے اعلان کیا کہ ہم سے ادھار لو اور کاروبار کرو اور ادھار واپس کرو، 6 مہینے تک کچھ نہیں واپس کرنا، 1 سال تک کچھ نہیں واپس کرنا، 1 سال کے بعد ہر مہینے اتنی قسطوں سے واپس کرنا۔ 99% مسلمانوں کی کمپنیاں ڈوب گئیں۔ کیوں ڈوب گئیں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ادھار لے تو گئے لوگ لیکن واپس نہیں۔ یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزرے گی؟ دوسرے تفصیلی احکام قرآن میں جو ہیں ادھار لین دین کے علاوہ وہ ترکے کے بارے میں ہیں۔ اگر ماں باپ میں سے کسی کا انتقال ہو جائے اور لڑکے ہوں اتنے اور لڑکیاں ہوں تو ایسے ترکہ بٹے گا، 1 لڑکا ہو تو ایسے بٹے گا، 2 لڑکیاں ہوں ایسے بٹے گا، 1 لڑکی ہو تو ایسے بٹے گا۔ اتنی تفصیل ہے، لیکن 90% اور شاید اس سے بھی زیادہ مسلمان، دیندار سمجھنے والے مسلمان، کرتا پجامہ ٹوپی داڑھی والے مسلمان اپنی بیٹیوں کو ترکے میں حصہ نہیں دیتے۔ کیوں بھائی یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ پھر کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ سے محبت۔ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیے، جب آپ اپنی بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کرتے ہیں کیا دیکھتے ہیں؟ ہر شخص کیا دیکھتا ہے سب سے زیادہ؟ لڑکا مالدار ہونا چاہیے، پیسے والا ہونا چاہیے، اچھا کاروبار ہو، اچھا گھر ہو، کوٹھی اور بنگلہ ہو، اچھا ہے کہ کار ہو۔ یہ لڑکا یہ دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کی بیٹی خون کے آنسو روتی ہے اور خودکشی کرنے پر مجبور ہوتی ہے۔ کیوں؟ غلطی آپ کی ہے، اس لیے کہ آپ نے دیکھا کیا؟ آپ نے بالکل نہیں دیکھا کہ یہ لڑکا تقوی والا ہے، یہ شادی کے بعد بھی دوسری لڑکیوں سے افیئر تو نہیں رکھے گا، اس لڑکے کے اپنے کالج کی لڑکیوں سے دوستی تو نہیں ہے، یہ لڑکا اپنے موبائل پر گندی فلمیں تو نہیں دیکھتا۔ کچھ نہیں دیکھا۔ آپ نے دیکھا کہ 2 چمچماتی کاریں کھڑی ہیں، آپ نے دیکھا کہ کوٹھی اور بنگلہ ہے، بس منہ میں پانی آ گیا آپ کا۔ آپ جب اپنے بیٹے کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں کیا دیکھتے ہیں؟ سوچ کر بتائیے کہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کی بیوی کیسے داماد کو ڈھونڈتی ہے؟ گھر میں مشورہ ہوتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ کیا یہ بات آتی ہے کہ دیکھو بھائی ہماری بیٹی آرام سے رہے گی اس لڑکے کے ساتھ جو لڑکا وفادار ہوگا، اخلاق اچھے ہوں گے، غصہ گرمی نہیں ہوگی، مسکراتا چہرہ ہوگا، گھر میں خوشی کا ماحول بنائے گا۔ اگر اس کے پاس ٹوٹا پھوٹا مکان ہے، کرائے کا مکان میں رہتا ہے، میں تو کہتا ہوں جھوپڑی میں رہتا ہے،
لیکن سمجھدار ماں باپ جب یہ دیکھیں گے کہ لڑکا مسجد میں صف اول میں رہتا ہے اور لڑکا اپنے ماں باپ کو خوش رکھتا ہے، جب یہ دیکھیں گے کہ اس لڑکے کے دادا انتقال کے وقت میں اپنے پوتے کو بلا کر سینے سے لگایا اور دادا نے کہا تھا بیٹا میں تم سے بہت خوش ہوں، یہ لڑکا میری بیٹی کو خوش رکھ پائے گا چاہے غریب ہو. اور یہ تو اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ اگر تم صحیح طور پر نکاح کرو گے تو نکاح کے وقت کی غربت نکاح صحیح کرنے کی برکت سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں دور کر دوں. کہاں یقین ہے اللہ کے وعدوں کا؟ قرآن میں وعدہ ہے یغنیکم اللہ من فضلہ، اگر تم غریب ہو آج مگر تم میرے رسول کی بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہو تو غربت کی وجہ سے نکاح میں دیر مت کرنا، تم کو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری غربت دور کر دوں. اللہ کا رسول اگر ہماری شادی کی محفلوں کو دیکھیں، بتاؤ آپ مجھے خدا کے لیے بتاؤ، میں آپ ہی میں کا ایک گنہگار آدمی ہوں. ہماری شادی کی محفلوں کو دیکھ کر اللہ کے رسول کو خوشی ہوگی؟ اللہ کے رسول نہیں سوچیں گے یہ جتنے پیسے آج انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی میں اڑائے ہیں، اگر یہ ان پیسوں سے میری امت کی 10 غریب لڑکیوں کی شادیاں کر دیتے تو قیامت کے دن میں ان کو اللہ کے سامنے کھڑا کرتا کہ اللہ ان کو معاف کر دے، ان کو جنت دے دے، انہوں نے میرے غریب امتیوں کا خیال رکھا تھا، اور جو میرے امتی کا خیال رکھے گا اللہ میں اس کو جہنم میں نہیں جانے گا. کہاں ہے؟ کسی کو یاد ہی نہیں. ہر ایک شادی میں یہ کوشش کرنے لگا کہ زیادہ سے زیادہ شان و شوکت ہو، شہرت ہو. فلان صاحب کی شادی میں جو رونق تھی، جو روشنی کا انتظام تھا، جو کھانے تھے، اب میرے بیٹی کی شادی میں اس سے 20 ہونے چاہیے، 19 نہیں ہونے چاہیے. اور جب آپ بیٹے کی شادی کرتے ہیں تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ میرے گھر جہیز سے بھر جائے. کتنے لوگ ہیں، کتنے فیصد لوگ ہیں جو لڑکی والوں سے لڑکی کے سوا کچھ نہیں مانگتے، اور مانگنا تو دور کی بات ہے کسی قیمت پر قبول نہیں کرتے. نوجوانوں، تمہاری بیماریاں ابھی پرانی نہیں ہوئی، اور میں تو کہتا ہوں ہماری عمر زیادہ تو ہمارے گناہ زیادہ. نوجوانوں، تمہاری عمر کم تو ابھی تمہارے گناہ کم. تم یہ کیوں نہیں طے کرتے کہ میں کسی قیمت پر لڑکی والوں سے ایک گلاس قبول نہیں کروں گا؟ تمہاری غیرت، تمہاری مردانگی معاف کرنا کہاں مر جاتی. اگر تم اتنے غریب ہو کہ تمہارے گھر میں کھانے کے لیے برتن نہیں ہیں، چائے کی کپ نہیں ہے، لیٹنے آرام کرنے کے لیے بستر نہیں ہے، موسم کی گرمی سے بچنے کے لیے پنکھے نہیں ہیں،
تو بیٹا میرے عزیز نوجوان، تقوی کے ساتھ 2-1 سال خوب کما کر 24 گھنٹے میں 18 گھنٹے کام کر کے اپنی کمائی سے گھر میں ضروری چیزوں کو خود لاؤ۔ تمہیں اس میں ذلت کیوں محسوس نہیں ہوتی؟ اس میں بے شرمی کیوں نہیں محسوس ہوتی کہ تم دامن پھیلا کر لڑکی والوں سے کہتے ہو میرے گھر میں کھانے پینے کے برتن نہیں ہیں، تم دو گے تو میں برتن میں کھانا کھا پاؤں گا، ورنہ میں تو کیلے کے پتے میں کھانا کھاتا ہوں۔ کیوں نہیں تم لڑکی والوں سے کہتے؟ کیسے قبول کرتے ہو؟ اس ملک میں اللہ نے ہم کو پیدا کیا، اس ملک کے غلط ریت رواج کو مٹانا نماز کی طرح کا ہمارا فرض تھا۔ ہم نے اس ملک کے غلط ریت رواج کو مٹانے کے بجائے ہم نے اس ملک کے غلط ریت رواج کو قبول کر لیا۔ 2004 میں میری ایک بیٹی کی شادی ہوئی، جس مکان میں شادی ہوئی، میں جس مکان میں منتقل ہوا، چاروں طرف صرف غیر مسلم، ہندو، بہت ٹاپ کلاس پڑھے لکھے لوگ، ریٹائرڈ ججز، ریٹائرڈ IAS آفیسرز وغیرہ تھے۔ اب وہ بچیاں پڑوس کی غیر مسلم ہندو بچیاں، اللہ کا شکر ہے کہ میرے گھر میں آتی جاتی تھیں، میری اہلیہ سے بہت مانوس تھیں، آنٹی آنٹی کہتی تھیں، میری بچیوں کو وہ بہت پیار کرتی تھیں، کسی کو بڑی بہن کی حیثیت سے، کسی کو چھوٹی بہن کی حیثیت سے۔ ہم لوگوں نے یہ کوشش کی تھی کہ ہر پڑوسی کے گھر سے ہمارے اچھے تعلقات۔ تو شادی جب ہونے لگی تو وہ بیچاری دن میں کئی بار گھر میں آتی تھی اور ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کون سے کمرے میں چھپا کر جہیز رکھا گیا۔ کبھی ادھر جھانکتی، کبھی ادھر جھانکتی، باہر کسی گاڑی کی آواز آتی تو دوڑ کے جاتی، وہ پردہ تو کرتی نہیں تھی کہ شاید ٹرک آیا ہے جہیز کے سامان لے کر۔ اور نکاح ہوا، بچی رخصت ہوئی اور کچھ بھی نہیں۔ تو جب میری بیٹی رخصت ہو گئی تب اور مہمان بھی جو 10-20 تھے وہ چلے گئے، تو ان بیٹیوں، وہ بیٹیاں بیٹھیں، وہ ابھی نہیں جا رہی۔ بالآخر انہوں نے ہمت کر کے پوچھا میری بڑی بیٹی سے کہ کیا بہت پہلے جہیز بھیج دیا گیا؟ انہوں نے کہا کہ بھائی تم تو پڑوس میں رہتی ہو، اگر کوئی جہیز جاتا تو تم کو تو پتہ چل جاتا۔ اب ان کو یقین ہی نہیں آیا، مان ہی نہیں رہی تھی کہ اتنا پڑھا لکھا لڑکا، باہر کے ملک میں سروس کرنے والا، اتنا ہائیلی کوالیفائڈ لڑکا، اس کے گھر میں آپ کی بیٹی گئی اور جہیز نہیں۔ تب میری اہلیہ نے ان بچیوں کو سمجھایا کہ بیٹیوں، بچیوں، جہیز لینا ہمارے یہاں بہت بڑا پاپ ہے، پاپ، بہت بڑا گناہ ہے۔ بیٹی ہی ہم کو کوئی دے رہا ہے یا ہم کسی کو بیٹی دے رہے ہیں، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ ایک گھر میں جہاں بچی پیدائش کے وقت سے لے کر جوانی تک پلی، اس کے آنگن میں کھیلتی تھی، اس کی فلکاریاں، اس کے نغمے گونجتے تھے، اب وہ یہ گھر چھوڑ کر کہیں اور جا کر بسے گی
اتنا بڑا خطرہ مول لے رہی ہے وہ. پتہ نہیں اس گھر میں کیا ہوگا، کیا برتاؤ ہوگا، ساس کیسی ہوگی، نندیں کیسی ہوں گی، میرا ہونے والا شوہر کیسا ہوگا. یہی اس کو ہلاک کر دیتی ہے بات. یہ تو اللہ نے لڑکیوں کو وہ کلیجہ اور ہمت دی ہے جس کے سہارے وہ جھیل لیتی ہیں اور ایڈجسٹ کر لیتی ہیں نئے ماحول میں. اس لیے جہیز کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ سنانا آپ کو یہ چاہتا ہوں، 3 لڑکیاں تھیں اور تینوں نے آنکھوں سے آنسوؤں کے ساتھ کہا کاش ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو. اسلام کے پھیلنے میں اے لوگوں RSS رکاوٹ بعد میں ہے، پہلے ہم اور تم رکاوٹ. ہم عقل کے اندھے ہیں، ہمیں کچھ خبر نہیں کہ پورا سماج ہمیں دیکھتا ہے، ہر وقت واچ کرتا ہے. CCTV کے کیمروں کی طرح ہماری تصویریں لیتا ہے. ہم سڑک پر کیسے چلتے ہیں، ہمارے لڑکے کیا لڑکیوں کو دیکھتے ہیں، کیا فلرٹ کرتے ہیں، کیا موبائل پر اور انٹرنیٹ پر چیٹنگ کرتے ہیں، کیا دکھائیں گے ہم اللہ کے رسول کو. اور ایک بات میں ڈرتے ڈرتے کہنا ضروری سمجھتا ہوں، اگر اللہ کے رسول اس دنیا میں ہم کو دیکھ کر خوش نہ ہوئے تو کیا قیامت کے میدان میں روز محشر ہم کو دیکھ کر خوش ہوں گے؟ اور جس سے اللہ کے رسول ناراض ہوں گے اللہ اس سے کبھی راضی نہیں ہوگا، کبھی راضی نہیں. اللہ تعالیٰ کہہ دے گا میرے محبوب کا دل دکھانے والے مشرکین بہت کافی تھے، کافر بہت کافی تھے، یہود و نصارہ بہت کافی تھے، ابو جہل اور امیہ ابن خلف بہت کافی تھا. میرے رسول کو پیٹ پر پتھر باندھنے پڑتے تھے، میرے رسول کے گھر میں چولہے نہیں جلتے تھے، میرے رسول کے صحابہ اور اہل بیت کو تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹا جاتا تھا. تمہارے خاطر میرے محبوب نے یہ سب جھیلا، اب تم بھی ان کو تکلیف پہنچاؤ گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا. کوئی 5 وقت کی نماز بھی پڑھے اور کوئی تہجد بھی پڑھے، مگر آپ کے بچے کا دل دکھائے، آپ کے بیٹے کو کبھی تھپڑ مار دے، کبھی آپ کے بیٹے کو گالی دے دے، کبھی آپ کے بیٹے پر تھوک دے، کیا آپ اس کی تہجد کی وجہ سے اسے پسند کریں گے؟ ایک باپ کو جو محبت اپنے بیٹے سے ہوتی ہے، قسم بخدا اللہ کے رسول کو اس سے لاکھوں گنا زیادہ محبت ایک ایک امتی سے ہوتی ہے. حضور معاف نہیں کریں گے، اور حضور معاف نہیں کریں گے تو اللہ کیا معاف کر دے؟ آج میں اپنے آپ کو اور آپ کو رسول اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں. خدا کے لیے آپ کیوں نہیں سوچتے آج نہیں تو کل ان کا سامنا کرنا پڑے گا. اور ہماری حرکتوں کی اطلاع ان کو دی جاتی ہے. اس لیے کب وہ وقت آئے گا جب ہم ایک مضبوط فیصلہ کریں گے کہ بحث بہت ہو گیا، مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، اب میں زندگی پوری ایسی بنانے کی کوشش کروں گا کہ جس کو دیکھ کر اللہ کے رسول خوش ہو جائے. ایک مسکراہٹ ان کی ہمیں مغفرت دلا دی.
ایک صحابی تھے جو اللہ کے رسول سے ہنسی مذاق کرتے تھے، عجیب عجیب طریقے کے مذاق کرتے تھے، وہ تو میں اب بیان نہیں کر پاؤں گا۔ دوسرے بعض صحابہ جو ذرا سنجیدہ تھے اور سب سنجیدہ تھے، وہ ٹوکتے تھے کہ بھئی تم کیسے گستاخ اور بے ادب آدمی ہو، ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ تم روزانہ حضور کے سامنے کوئی چٹکلا چھوڑتے ہو، کوئی ہنسی مذاق کی بات حضور سے کرنے کی ہمت ہم میں سے کوئی کرتا ہے؟ وہ نوجوان صحابی رونے لگے، تو ان بزرگ نے صحابی نے کہا نہیں بیٹا میں تم کو ڈانٹ نہیں رہا، لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اللہ کے رسول کو یہ کہیں تکلیف نہ پہنچ جائے کہ وہ تو غمگین بیٹھے رہتے ہیں امت کی حالات کی وجہ سے، کفر کی طاقت کی وجہ سے، غریبوں کی غربت کی وجہ سے، بھوکوں کی بھوک کی وجہ سے، اور تم ہنسی مذاق کرتے ہو۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ چچا آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ میرے پاس اس درجے کی نیکیاں نہیں ہیں جو آپ کے پاس ہیں، لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ جو اللہ کے محبوب کو خوش کر دے اور ایک بار ان کے ہونٹوں پر کسی کی وجہ سے مسکراہٹ آ جائے تو اللہ کہتے ہیں میرے غم زدہ محبوب کو تم نے خوش کیا ہے، اب میں تم کو جنت میں بھیج کر خوش کر کے رہوں۔ میں تو اس لیے ہنسی مذاق کرتا ہوں کہ حضور کے غم کو ہلکا کروں، کچھ تو مسکراہٹ ان کے غمگین چہرے پر آئے۔ حضور کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے طویل الصمت دائم الفکر، خاموش رہتے تھے، گھنٹوں خاموش، سوچ میں ڈوبے رہتے تھے۔ بس اللہ کرے کہ آج جمعے کا دن ہے، یہ توبہ کی قبولیت کا دن ہے، یہ زندگی کو بدل دینے کے فیصلے کی بہترین گھڑی ہے۔ نہیں معلوم پھر یہ کیفیت ہمارے دلوں میں آئے کہ نہ آئے۔ کون ہے جو آج اس بات کا عہد کرے کہ اللہ کے رسول کو غمگین اور ناخوش کرنے والا اب کوئی کام میں نہیں کرے؟ ماں باپ کے ساتھ وہ سلوک جس سے اللہ کے رسول خوش، بیوی کے ساتھ وہ پیار و محبت جس سے اللہ کے رسول خوش، غریبوں کی وہ خدمت، پڑوسیوں کے ساتھ وہ اچھا سلوک، وقت کا صحیح استعمال، مال کا صحیح خرچ، زندگی میں سادگی، بلند عزائم، اونچے مقاصد کے لیے کچھ تمنائیں، کچھ کام کرنا، آپس کی لڑائی جھگڑا ختم، نہ مسلک کی بنیاد پر، نہ جماعت کی بنیاد پر، نہ برادری کی بنیاد پر، کسی وجہ پر کوئی جھگڑا نہیں، کسی سے کچھ ہو گیا ہو تو ہم معافی مانگ لیں گے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کو خوشی ہوگی، اور اللہ کے رسول خوش ہوں گے تو یقیناً اللہ خوش ہوگا۔ اتنا پیار ہے اللہ کو اپنے محبوب سے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ جس سے اللہ کے رسول خوش ہوں اللہ اس سے ناراض ہو، اور اسی طرح یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جس سے اللہ کے رسول ناراض ہوں اس سے اللہ خوش ہو جائیں۔ آج بس اتنا سبق لے کر جاؤ اور چپ کے دل میں کہتے جاؤ اللہ کے رسول ہمیں معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کا دل بہت دکھا دیا، اب نہیں دکھائیں گے، ہر چیز میں اپنے کو درست کریں گے، اور اپنے کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ والوں کے پاس جانا، اچھی کتابوں کا پڑھنا، اچھے بیانوں کا سننا، اچھی صحبتوں میں بیٹھنا، غلط ماحول سے اپنے کو بچانا، یہی علاج ہے، یہی طریقہ ہے۔ اللہ تعالی ہر اچھی تدبیر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
میں تو ڈر رہا تھا کہ کہیں 1 منٹ زیادہ ہو جائے گا تو مجھے ڈانٹ پڑے گی۔ دیکھو، دین کی باتیں سننے کا شوق اللہ کا شکر ہے اچھی خاصی تعداد کے اندر موجود ہے، لیکن سن کر اس پر فوراً عمل کرنا، اس میں بہت لوگ بھول جاتے ہیں، چوک ہو جاتے ہیں، نکلتے ہی دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ کوئی علاج آپ اس کا خود سوچو بھائی، خود سوچو، جو سنا اب وہ زندگی میں داخل ہو جائے۔ جب تک آپ کچھ دن تک مشغول زندگی سے وقت نکال کر صرف اسی مقصد کے لیے 24 گھنٹے نہیں لگائیں گے، تب تک مستقل طور پر سبق یاد نہیں رہ پائے۔ یہ بالکل انسان کی فطرت ہے۔ اسی لیے یہ بھی تجربے کیے گئے اور بہت کامیاب کہ بھئی کچھ وقت کے لیے اللہ کے راستے میں نکل جاؤ، کوئی کام ہی نہیں سوائے اپنی اصلاح۔ یہ بھی تجربے کیے گئے کہ کچھ وقت کے لیے کسی اللہ والے کے پاس جا کر کچھ وقت گزارو، ہر وقت وہاں تم نیکی سنو گے، نیکی دیکھو گے تو اس کا اثر پڑے گا، اور بگڑی ہوئی عادتوں کو نئے ماحول میں بدلنا آسان ہوتا ہے، بگڑی ہوئی عادتوں کو پرانے بگڑے ہوئے ماحول میں بدلنا بہت مشکل ہے۔ جب سنتے ہیں تو ارادہ پیدا ہوتا ہے، شاید ہی ایسا کوئی ہو جو سنتے وقت اس کے اوپر اثر نہ ہوتا، کچھ شرمندگی نہ آتی ہو، آئندہ کے لیے کچھ ارادہ نہ پیدا ہوتا، لیکن کیا وہ ارادہ باقی رہتا ہے؟ کیوں بھائی بتاؤ؟ یا بھول جاتا ہے؟ وقتی ارادے سے پرانی بگڑی ہوئی عادتیں درست نہیں ہو پائیں۔ ان بگڑی ہوئی عادتوں کو درست کرنے کے لیے تھوڑے دن ذرا زیادہ توجہ اور یکسوئی کے ساتھ کوشش کرنی پڑے، پھر عادتیں ایسی بدلیں گی کہ انشاءاللہ دوبارہ وہ بگڑی ہوئی عادتیں واپس نہیں آئیں، اور کبھی کوئی غلطی ہو بھی جائے گی تو فوراً احساس ہو جائے گا۔ اسی لیے آج کی گفتگو میں میرے دل میں اللہ نے ڈالا ابھی چند منٹ پہلے کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے بات کروں، اس لیے کہ ان سے محبت ہے۔ ایک بات اگر کہوں، پتہ نہیں اللہ سے تو کچھ ڈر لگتا ہے، لیکن اللہ کے رسول سے ڈر سے زیادہ محبت اور امید لگتی ہے۔ بتاؤ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ حالانکہ اللہ سے بھی صرف ڈرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ پیارے ہیں، کریم ہیں، غفور الرحیم ہیں، رب ہیں۔ اللہ نے اپنے لیے کچھ نہیں بنایا، جو بنایا میرے اور آپ کے لیے بنایا۔ نہ سورج اللہ نے اپنے لیے بنایا،
نہ چاند اللہ نے اپنے لیے بنایا، نہ ستارے، نہ زمین، نہ آسمان، نہ سمندر، نہ درخت، نہ جنگل، نہ پیڑ، نہ پرندے، نہ چرندے، یہاں تک کہ جنت بھی اللہ نے اپنے لیے نہیں بنائی، سب کچھ تھا۔ اب ایسے اللہ سے صرف ڈرنا چاہیے۔ یہ ہم مولوی لوگ کی غلطی شاید زیادہ ہے کہ ہم اللہ سے ڈراتے زیادہ ہیں۔ بڑے بڑے علماء یہاں بیٹھے ہیں، مجھے صحیح سالم جانا ہے تو ہلکا اشارہ ہی کروں گا، کمزور آدمی ہوں، تیزی سے بھاگ بھی نہیں پاؤں گا۔ یہ اللہ سے ڈرانے کی جو ہماری عادت ہے نا، اب آپ بتاؤ، اگر بچوں کو بابا سے کالی مائی سے ڈراتے ہی رہو گے، یہ تربیت کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اور تقوی کا ترجمہ ڈرنا میری سمجھ میں آج تک نہیں آیا کہ عربی زبان کے لحاظ سے یہ کہاں تک صحیح ہے۔ تقوی کہتے ہیں بچنے کو، پرہیز کو، ڈرنے کو نہیں کہتے۔ ڈاکٹر یہ نہیں کہتا کہ نمک سے ڈرو، وہ بلڈ پریشر کے مریض سے کہتا ہے نمک سے بچو۔ وہ شوگر کے مریض کو یہ نہیں کہتا کہ شکر سے ڈرو، شکر دیکھو تو بھاگ جاؤ۔ اگر آپ شکر دیکھ کے بھاگیں گے تو شوگر کے ڈاکٹر کے بجائے دماغ کے اسپتال میں جانا پڑے گا۔ بچنا الگ چیز ہے، ڈرنا الگ چیز۔ احتیاط رکھو، یہی تقوی کا مطلب۔ اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھو کہ وہ دیکھ رہا ہے، ڈرنا نہیں ہے۔ ارے بھائی خدا کے بندو، اللہ نے اپنی مثال باپ سے نہیں دی، ماں سے دی ہے۔ بچے ڈرتے اگر ہیں تو باپ سے ڈرتے۔ جتنے بچے یہاں بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہوں گے کہ حضرت نے تو ہمارے دل کی بات کی، ہمیں اپنے ابا سے بہت ڈر لگتا ہے، ابا بہت جلالی ہیں، اور جب ابا گھر میں آتے ہیں تو میں الماری کے پیچھے چھپ جاتا ہوں، پلنگ کے نیچے چھپ جاتا ہوں۔ مگر ماں سے بچے نہیں ڈرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مثال باپ سے دی ہی نہیں۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہوں میں، یہ نہیں کہا کہ 70 باپوں سے زیادہ ڈرانے والا ہوں میں۔ اللہ پیارے ہیں، اللہ قریب ہیں، اللہ ہم کو پیار کرتے ہیں، اللہ ہمیں پسند کرتے ہیں، اللہ ہمارے استقبال کا لیے انتظار کرتے ہیں، اور نیکوں کو صرف پسند کرتے ہوں یہ بدگمانی مت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ تک کہہ دیا، اور حضور سے کہلوانے کے بجائے اپنے الفاظ حضور کو ڈکٹیٹ کیے اور یہ کہا کہ میرے لفظوں میں یہ بات میرے بندوں تک پہنچانا کہ میں جب صبح ہوتی ہے تو رات بھر کے گنہگار کا انتظار کرتا ہوں، شاید یہ معافی مانگے، اور جب دن گزرتا ہے اور شام ہوتی ہے تو میں دن بھر کے گنہگار کا انتظار کرتا ہوں، شاید یہ معافی مانگ لے۔ ایسا رب ڈرنے کے لائق ہے کہ جان دے دینے کے لائق، قدموں پر نشاور ہو جانے کے لائق۔ اور ڈرنے کی وجہ سے، زیادہ غیر ضروری ڈرنے کی وجہ سے ہم اللہ سے اس طرح دعا نہیں کر پا رہے جس طرح اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ ہم دعا کراتے ہیں، کرنے کی ہمت نہیں کرتے۔ آپ دعا کر دیجئے، آپ دعا کر دیجئے۔ ہر آدمی کہتا ہے میرے لیے خصوصی دعا کیجیے۔ اب سمجھ میں نہیں آتا پھر عمومی دعا کس کے لیے کی جائے؟ کیوں بھائی دعا کراتے کیوں ہو؟ کرتے کیوں نہیں؟ صحابہ کرام اللہ کے رسول سے اس طرح
ہر صبح شام ہر ملاقات میں دعا کے لیے نہیں کہتے تھے. الٹی بات ہے. حضرت عمر عمرہ کرنے جا رہے تھے, اللہ کے رسول سے ملنے آئے تو معانقہ ہوا اور حضور نے کہا لا تنسنی اخی فی الدعاء, میرے چھوٹے بھائی, میرے بھیا, دعا میں مجھے نہ بھولنا. سبحان اللہ سے پیار کرو اور اللہ سے مانگو, چاہے جتنے گنہگار. یہ شرط لگائی نہیں اللہ میاں نے کہ میں صرف نیکوں کی سنوں گا. اس نے تو یہاں تک کہہ دیا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اے میرے بندو جو بہت اپنے ساتھ زیادتی کر چکے, بہت گناہ کر چکے, میری رحمت سے مایوس مت ہونا. اللہ سے بھی قریب ہو, اللہ کے رسول سے بھی قریب, پیار کرو. کاش کہ نماز سیکھ کر ہم پڑھتے تو نماز میں التحیات کے پڑھنے میں کبھی ہم کو ایسا لگتا کہ ہم اللہ کے قریب پہنچ گئے. یہ جو آپ پڑھتے ہو التحیات للہ والصلوات والطیبات, یہ حضور نے تب اللہ کے سامنے یہ کلمے کہے تھے جب معراج کے سفر میں تنہائی میں حضور کی اللہ سے ملاقات ہوئی, جہاں جبریل امین بھی نہیں جا سکے تھے. وہاں ان الفاظ کے ساتھ حضور نے اللہ کو سلام کیا تھا. اب اگر نماز سیکھ کر پڑھتے تو جب آپ التحیات پڑھتے, ہر دفعہ نہیں تو اکثر کچھ ایسا احساس تازہ ہو جاتا کہ جیسے میں بھی اللہ سے کہہ رہا ہوں کہ حضور کا غلام ہوں, انہی لفظوں میں آپ کو سلام کر رہا ہوں. پھر جب آپ پڑھتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تو آپ کو ایسا لگتا کہ آپ مدینے میں روض اطہر کی جالیوں کے سامنے سر جھکائے کھڑے حضور کو سلام کریں. اس لیے اللہ بھی محبت کے لائق اور اللہ کے رسول بھی محبت کے لائق. دل دکھانے سے آج توبہ کر لو اور مان لو کہ اللہ ہم نے ایسی ایسی حرکتیں کی ہیں اور اونٹ نے اونٹ تیری کون سی کل سی دی. ہماری زندگی میں اکثر گوشے وہ ہیں جو اللہ آپ کو بھی برے لگتے ہیں, اللہ کے رسول کو بھی اس سے بہت تکلیف پہنچتی ہوگی. آج آپ دونوں سے ہم معافی مانگتے ہیں. جمعے کی خیرات دے دیجئے. جمعے کے دن تو بھکاریوں کو زیادہ امید ہوتی ہے. امام صاحب نے حکم دیا ہے انشاءاللہ نماز کے بعد اجتماعی دعا ہوگی. اللہ ہمیں مقبول دعا نصیب فرمائے.